السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں اور سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ خلیل جبران کا ایک اور مختصر اور بہت ہی گہرا افسانہ، اس کا نام ہے سرسراتے ہوئے جھونکو۔ سرسراتے ہوئے جھونکو، تم اس قدر شفتہ نواح کیوں ہو؟ بردباری کی جگہ بے قراری نے کیوں لے لی ہے؟ تمہارے تصورات کی فلک بوز چٹانیں مسمار ہو کر رہ گئیں، یا تمناؤں کے گزرتے ہوئے فاصلی راستے بھول گئے؟ نہیں تو پھر پرغضب جھونکو، تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ ناز بھری اٹکیلیاں کہاں کھو کے رہ گئیں، اور وہ ننھی ننھی کلیوں کے ساتھ معصومانہ شرارتیں، جب وہ گھبرا کر اپنی حیران حیران سی آنکھیں وا کر دیتی ہیں؟ تم اپنے دل پسند کھیلوں سے اس قدر بیزار کیوں ہو گئے ہو کہ دیوانوں کی طرح اونچی اونچی پہاڑیوں سے ٹکرا رہے ہو اور گرجنے والی موجوں سے الجھ رہے ہو؟ ہر ہستی سے اس قدر نفرت کیوں؟ اور یہ بڑھتا ہوا جوش و علم کہیں تمہاری کوئی حسین خواب تو ان پہاڑوں میں دفن نہیں، یا شوریدہ موجوں کی آغوش میں کوئی سہانی آرزو ڈوب کے رہ گئی؟ میں وگریا جھونکو، اس قدر ملول ہونے سے کیا فائدہ؟ کہا پہاڑیاں ان شیریں خوابوں کو اگل دیں گی، یا موجیں نکلی ہوئی آرزوؤں کو سطح سمندر پر لا ڈالیں گی؟ رفتہ و گزشتہ باتوں کو دہرانے سے کیا فائدہ، اور ازمنہ و ماضی کا اوراق پلٹنے سے کیا حاصل، اور ازمنہ و ماضیہ کے اوراق پلٹنے سے کیا حاصل؟ تم شدت علم سے لڑکھڑاتے رہے ہو، غروب و آفتاب کی آخری کرن کی طرح جو شام کی آغوش میں کام کرتی ہے۔ لیکن یہ بڑھتی ہوئی شوریدگی آخر کب تک؟ یہاں کا تو ذرہ ذرہ بر نہ آنے والی خواہشوں کا شاکی ہے، اور گنچا گنچا شرمندہ تکمیل آرزوں سے نالاں۔ انان صبر تو ہاتھ سے دنیا ہی کفر ہے، اور ناامیدوں کا سب سے بڑا سبب فطرت تو نامعلوم کس کس طرح امتحان لیا کرتی ہے، خواہ اس میں پورے اترو یا منزل اولین پر ہی تھک کر بیٹھ رہو۔ اس لیے اے میوے الب جھونکو، اس قدر پسمردہ خاطر نہ ہو۔ خرام ناز اور اٹکیلیوں کی جگہ درد و ناشکیبائی کچھ زیبا نہیں معلوم ہوتی۔ جو لمحہ موج حوادث سے ہنستے کھیلتے گزر جائے، وہی غنیمت ہے اور بجائے سکون و قرار۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔